بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو غسل کے واجبات، وہ چیزیں کہ جو غسل کے لیے ضروری ہے، اس میں چل رہی تھی، اور نیت بیان ہوئی، جلد تک پانی پہنچانا، اور تیسرا ہماری گفتگو وضو کے طریقہ کار میں چل رہی تھی. کل بیان کیا ہم نے کہ غسل کی دو قسمیں ہیں، غسل ترتیبی اور غسل التماسی. اور غسل ترتیبی جو ہے وہ اس کا طریقہ کار بیان ہوا کہ سر و گردن اور پھر اس کے بعد پورا بدن جو ہے وہ دھویا جا سکتا ہے، اگرچہ احوط الاولیٰ یہ ہے کہ پہلے رائٹ پورشن کو کیا جائے پھر لیفٹ پورشن کو کیا جائے. خوب، یہاں تک یہ گزشتہ گفتگو جو چل رہی تھی اس کا دو جملے میں ہم نے خلاصہ بیان کیا. غسل التماسی، خواہش ہے کہ غسل التماسی کو چھوڑ دیا جائے، تو ہم اس کو یہاں پر بیان نہیں کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے غسل التماسی کو ایک مختصر سی آڈیو بنا کر گروپ میں شیئر کر دیں گے. لہذا غسل التماسی کا جو طریقہ ہے اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں. اور مسئلہ نمبر 184 یہ بھی چونکہ ریلیٹ کرتا ہے غسل التماسی سے، لہذا اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 185. 185 کیا ہے؟ 185 جو ہے وہ ایک مسئلہ کہ جو احداث کا مسئلہ ہے. احداث یعنی کیا مطلب؟ میں آگے خوئی کی توضیح المسائل آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آگے خوئی کی توضیح المسائل. جی، فرماتے ہیں کہ آخوئی کی توضیح المسائل کہ غسل ترتیبی میں غسل کی نیت کریں. سب سے پہلے سر اور گردن کو دھوئیں، اور بہتر یہ کہ پہلے رائٹ حصے کو دھوئیں اور پھر لیفٹ حصے کو دھوئیں باڈی میں، بدن میں. اس کے بعد کا یہ جملہ جو کل بھی سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ غسل ترتیبی میں پانی کے نیچے اپنے بدن کو حرکت دینا اشکال سے خالی نہیں ہے. اگر آپ لوگ کے پاس اگر کوئی کی توضیح ہو تو اس کا مسئلہ نمبر 367، مسئلہ نمبر اگر کوئی کی توضیح کا 367، آخوئی فرماتے ہیں کہ پانی کے نیچے اپنے بدن کو خالی حرکت دے دینا غسل کی نیت سے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پر اکتفا نہ کیا جائے. خوب، اب یہ عبارت جو آگے خوئی کی عبارت ہے، کل سوال پوچھا کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیں اس عبارت کا مطلب کیا ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ اشکال سے خالی نہیں ہے، جب یہ کہا جائے کہ اشکال سے خالی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتیاط واجب. اس کا مطلب ہوتا ہے اشکال، احتیاط واجب
اشکال سے خالی نہیں ہیں. تو خالی کو بھی آپ مائنس کر دیں اور نہیں کو بھی مائنس کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اشکال ہے. صحیح ہے نا؟ تو اشکال سے خالی نہیں یعنی اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. جب احتیاط واجب نیگیٹو معنوں میں آئے تو اشکال کے لفظ آتا ہے، اور جب پازیٹو کے لیے آئے تو احتیاط واجب آتا ہے. دونوں کی ایگزامپل دے دوں میں. جب یہ کہا جائے کہ یہ کام مشکل ہے، اچھا اردو میں مشکل یعنی ہارڈ ہے، لیکن فقہی اعتبار میں جب یہ کہا جائے کہ یہ کام مشکل ہے یعنی اشکال ہے رکھتا ہے، یعنی یہ کام اشکال ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. تو ہمیشہ جہاں پر بھی اشکال آئے گا وہاں پر نیگیٹو معنی ہوگا، یعنی اس کا صحیح ہونا احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ نہیں کا لفظ آیا، صحیح نا؟ یا مثال کے طور جب یہ کہا جائے کہ اگر کوئی کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی کا پاک ہونا اشکال رکھتا ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہے. تو جو کہ آپ نے دیکھا نہیں کا معنی آیا، تو جہاں پر بھی اشکال آئے گا وہاں پر ایک نیگیٹو معنی ہوگا، یعنی نہیں کے معنوں کے ساتھ ہوگا. اور احتیاط واجب ہمیشہ پازیٹو کے لیے آتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر یہ کرنا ہوگا، احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ پاک کرنا ہوگا. تو یہ پازیٹو معنی میں ہے. توجہ فرمایا آپ نے، نیگیٹو اور پازیٹو اس سینس میں ہو. تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا؟ یہاں پر بھی کہا کہ توجہ کریں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے کہ میں شاور کے نیچے ہوں، ٹیوب ویل کے نیچے ہوں اور غسل کر رہا ہوں. اب غسل کرتے کرتے میں نے غسل کی نیت کی، اب 2 اس میں بھی بیان کر دوں کہ مثال کے طور پر مثلا میں نے شیمپو لگایا، شیمپو صابن وغیرہ لگایا، اس کو صاف کر، غسل کی نیت نہیں کی، صاف کرنے کی نیت کر رہا ہوں. حالانکہ غسل کی نیت ہو سکتی ہے لیکن صاف کرنے کی نیت کر رہا ہوں. میں نے دھونے کی نیت کی. اب پانی سے نکلے بغیر میں شاور کے نیچے نیت کروں کہ میرا سر و گردن اسٹارٹ ہو گیا، میرا بدن اسٹارٹ ہو گیا اور بدن دھل گیا اور میں شاور سے باہر نہیں نکلا. تو اگر سیتا نے ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور بڑے تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر کام ایجاد ہونا چاہیے. ایجاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہلے ایک چیز نہ ہو پھر ہو. مجھے یاد ہے میں نے سجدہ کی مثال دی تھی، پیشانی سجدہ. سب سے سمپل مثال اس کی کیا ہے؟ سب سے سمپل مثال، آپ سجدہ شکر میں ہیں، آپ سجدہ شکر میں ہیں اور آپ نے کوئی قرآن کے واجب سجدے والی آیت کو سنا تو آپ نے کہا کہ یہ سجدہ شکر میں جو میں سجدہ شکر کر رہا تھا اسی کو میں نیت کرتا ہوں کہ یہ میرا واجب سجدہ ہو جائے. آپ کوئی کہتے ہیں کہ یہ روایت کے برخلاف ہے، کیونکہ روایت کہتے ہیں کہ سجدہ کرو. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرو یعنی پہلے آپ سجدے کی حالت میں نہیں تھے پھر سجدہ کرو. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ دھونا وہاں پر اگر کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہوگا جہاں پر پہلے آپ جو ہے وہ پانی سے باہر ہوں تو پھر آپ دھوئیں تو کہلائے گا کہ دھوئیں. لہذا ان شارٹ یہ کہ آگے سیستانی دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پانی میں کھڑے کھڑے رہ کر نیت کرنا کہ میں سر و گردن دھو رہا ہوں، پانی سے نکلے بغیر یہ نیت کرے کہ میں بدن دھو رہا ہوں، یہ اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اشکال ہے، احتیاط واجب اور درست نہیں ہے. اچھا اس مسئلے کو سننے کے بعد لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہم نے تو 10 سال 15 سال 20 سال کے ہمارے غسل سارے باطل ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ احتیاط واجب ہے، کوئی آگے سیستانی دونوں حضرات کی احتیاط واجب ہے. اور اس مسئلے میں آگے زنجانی شبیری زنجانی جو بہرحال قوم کے مراجعین میں سے ہے اور بزرگ فقہا میں سے ہے، شبیری زنجانی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں،
آپ نے نیت کی کہ میں سر و گردن دھو رہا ہوں، سر و گردن دھل جائے گا، اور نکلے بغیر آپ نیت کریں کہ میں باقی بدن کا حصہ دھو رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہو جائے گی اور یہ غسل صحیح ہو جائے گا، نکلنا واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ آ گئی خوئی کی عبارت، جو خوئی نے کیا کہا کہ پانی کے نیچے اپنے آپ کو یہ کہ تحقق غسل ترتیبی بے حرکت دادن بے ہر یک از اعضائے سیگانہ زیر آب بھی بے قصد غسل بھی اشکال نیست، یعنی اپنے آپ کو پانی کے نیچے حرکت دے دینا غسل کی نیت سے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ مطلب ہے اس عبارت کا۔ توجہ فرمائیں آپ نے، اس عبارت کا مطلب کیا ہوا؟ اس عبارت کا مطلب یہ کہ پانی سے نکلے بغیر پانی میں کھڑے کھڑے سر و گردن کی نیت کی، بدن کی نیت کی، اگر کوئی کہتے ہیں اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی احتیاط واجب بنا پر اشکال رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال جن کے گزشتہ غسل ہے وہ آج بھی اگر نیت کر لیتے ہیں کہ میں آگے شبیری زنجانی کا اس مسئلے میں، جس مسئلے میں آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہو، آگے سیتانی نے احتیاط واجب لگائی ہو، ہاں جس میں فتویٰ دیا ہو تو فتویٰ دیا تو بات یہ ختم ہو گئی، وہاں تو رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر احتیاط واجب لگائی ہے مجتہد فقیہ نے، وہاں پر فل عالم کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی تھی کہ عمل کے بعد بھی اگر انسان کو بعد میں مسئلہ پتہ چلے اور اس مسئلے میں مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہو، تو عمل کے بعد بھی اگر آپ رجوع کر لیں، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 10 سال کے بعد بھی اگر رجوع کر لیں تو وہ گزشتہ عمل جو وہ درست ہو جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں ضروری ہے، ایک اس کی احتیاط واجب ہونی چاہیے، اور دوسرا کوئی فل عالم اجازت دیتا ہو، نہ ایک کہ مجتہد نے احتیاط واجب لگائی لہذا میں رجوع کرتا ہوں، نہیں، کوئی اور ہو جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ بس توجہ فرمائیں آپ نے کہ یہ مسئلہ توضیح المسائل کا مسئلہ اور اس کی وضاحت ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ مسئلہ نمبر 185 در حقیقت یہی مسئلہ ہے، منہاج الصالحین کا مسئلہ نمبر 185 یہی مسئلہ ہے کہ غسل میں جو ہے وہ پانی ہی میں رہ کر غسل کی نیت کر لے، یہ کافی نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ وہ یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا، اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری کہ پانی سے باہر آئیں، اور پھر اس کے لیے ضرور آپ جو کو نل بند کر دیں، نل کھول لیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور شاور سے ڈسکنیکٹ کر کے پھر جو آپ آ جائیں، یہ بھی جو وہ ہو سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خوب، واجبات غسل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ نمبر 184 ہم نے چھوڑ دیا، مسئلہ نمبر 185 بیان کر دیا۔ اس کے بعد کی شرط، اب مسئلہ نمبر نہیں ہے بلکہ 1 2 3 چوتھی شرط، واجبات غسل کا چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ واجبات غسل کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف پانی سے غسل نہیں ہو سکتا۔ مطلق اور مضاف کی گفتگو ہم پہلے جو اس کو ڈسکس کر چکے ہیں پانی کے احکام میں، وضو میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وضو میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پانی جو مطلق ہونا چاہیے۔ مطلق کا مطلب عرف میں یہ پانی کہا جائے، سمندر کا پانی یہ جو نمکین ہوا کرتا ہے، سالٹڈ ہوا کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جو کہ اس سے وضو اور غسل درست ہے، صحیح ہے، اس سے وضو اور غسل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگرچہ نمکین بہت زیادہ ہوتا ہے، سالٹڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے وضو اور غسل دونوں صحیح ہے۔ لیکن بہرحال پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ملائی گئی ہو کہ اسے پانی نہ کہا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ پانی پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور معلوم ہے نجاسات ہم نے پڑھی، پیشاب، پخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافی شراب، جو کی شراب، یہ 10 یا 11 جو عین نجاست تھی، ان عین نجاست کے ذریعے سے کوئی پانی نجس نہ ہوا ہو، اس کو پانی جو کو پاک کہا جاتا ہے۔ لہذا پانی پاک ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے وہ کور سے متصل ہوتا ہے، وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے کور سے، اور وہ
اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آگے سیستانی ایک احتیاط واجب لگاتے ہیں، کوئی کا مسئلہ نہیں، آگے سیستانی ایک احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ پانی گندا پانی نہ ہو، غلیظ پانی نہ ہو، نجاست شرعی نجاست ہے، نجاست شرعی نجاست ہے۔ شرعی نجاست جس میں جو پیشاب سے نجس ہوا ہو، پاخانے سے نجس ہوا ہو، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب، یہ سارے وہ نجاست ہے کہ جس کو شریعت نے نجس مانا ہے۔ شاید ممکن ہے اور پھر نجس نہ مانے، مثلا نان مسلم، کافر ممکن ہے دھلا ہوا ہو، پرفیومڈ ہو، خوشبو آ رہی ہو، نہا کر آیا ہو، ممکن ہے جو کہ وہ عرفی لحاظ سے، بلکہ یقین تو وہ عرفی لحاظ سے نجس نہیں ہے، لیکن شریعت نے اسے نجس قرار دیا۔ شراب ممکن ہے جو کہ وہ مسلمانوں سے ہٹ کر جو کہ وہ ایک نارمل سی چیز ہے، شراب جو وہ ممکن ہے عام لوگوں کے درمیان ایک بری ہے، ایک آلودہ اور گندا نجاست عرفی غیر شریعت، یہ چیزیں نہ ہوں، توجہ فرمایا آپ نے، لیکن شریعت نے کچھ چیزوں کو نجس قرار دیا ہے، تو یہ تو نجاست شرعی اور طہارت شرعی ہو گئی۔ آگے سیستانی وضو میں بھی یہ شرط لگاتے ہیں اور غسل میں بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ پانی گندا نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کو گھن آتی ہو، صحیح نا؟ مثال کے طور پر جس میں جیسے وضو میں یہ بات بحث گزری تھی، مثلا حلال مردار پڑا ہوا ہے، حلال مردار ایک گندی جو کو اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ عرفی پاک بھی ہونا چاہیے، شرعی پاک بھی ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب کی عرفی پاک بھی ہونا چاہیے۔ یہ آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہے، بہرحال اس مسئلے میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسی میں اب یہ ساری شرائط اب ایک ساتھ بیان کر دی، اب ساری شرائط ایک ساتھ بیان کر دی، پانی مطلق ہو، پانی پاک ہو، اور پانی مباح ہو، پانی مباح ہو یعنی کسی غیر کا پانی نہ ہو۔ اگر ہم کسی کے گھر مہمان گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہمارے نہانے پر، دیکھیں انسان وسواسی نہ ہو، انسان تعلقات سے، دوستی سے، میل ملاپ سے انسان کو ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہیں پر شک، واقعی شک ہو جائے، لیکن ویسے ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پانی مباح ہونا چاہیے، یعنی مالک یا تو ہماری ملکیت میں ہو یا اگر کسی اور کی ملکیت میں ہو تو اس کی رضایت کے بارے میں ہم کو اطمینان ہو کہ وہ راضی ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ کہ والمباشرہ اختیاراً، کہ انسان غسل خود کرے، غسل خود کرے، یہ بات بھی واضح ہے۔ میت کو جس طرح غسل دیا جاتا ہے اس طرح ہمیں کوئی غسل نہ دے، صحیح نا؟ حالت اختیاری میں، ہاں حالت مجبوری ہو جائے تو پھر جس طرح وضو میں ڈیٹیل گزری تھی، یہاں پر بھی اسی طریقے سے اس کی وضاحت ہوگی کہ اگر حالت مجبوری میں، اور ممکن ہے جو کہ وہ اگر آپ جو وہ مثلا مرد ہے، شارٹس پہنے ہوئے ہیں، خود غسل نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کسی سے غسل کروا سکتا ہے تو واجب ہے کہ کسی سے غسل کروائے، کہ وہ تفصیل جو وضو میں گزری تھی۔ اسی طرح جس طرح وضو کی شرط تھی اس طرح غسل کی بھی شرط ہے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، پانی اگر اس کے لیے نقصان دہ ہے تو غسل باطل ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی مجھے فکر نہیں ہے، مجھے جو اگر میں اگر بیمار پڑ گیا، چھوٹی موٹی بیماری ہے، نہیں جائز نہیں ہے، وضو باطل ہو جائے گا۔ جائز نہیں ہونے سے مراد یہاں پر وضو باطل ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو یہ حتیٰ خوف ہو، خوف یعنی ڈر، خوف ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا اس سردی میں غسل کرنے سے، تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے لیے غسل جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں سے مراد غسل جو وہ تمہارا باطل ہو جائے گا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہمیشہ حرام نہیں ہے،
اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر معلوم ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو مجھے بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، شدید نزلہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا نقصان نہیں ہے، کوئی بات نہیں. 1 ہفتے کے لیے میں بستر پہ چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، جائز ہے، شرعاً جائز ہے، صحیح نا. شریعت نے اجازت دی اپنے آپ کو ایسا نقصان پہنچانا جو بڑے نقصان تک نہ پہنچے. بڑا نقصان کس کو کہتے ہیں؟ کہ یا موت یا انسان کے کسی پارٹس اور اعضاء کا خراب ہو جانا. آنکھیں خراب ہو جائیں گی، کان خراب ہو جائیں گے، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، بہت بڑا مرض ہو جائے گا، جس کو یعنی اپنے آپ کو جنایت اور بہت بڑا نقصان جس کو کہتے ہیں، وہ اگر نقصان اگر پہنچ رہا ہو، اگر تھوڑا بہت اگر مثال کے طور پر اگر بخار ہو جائے گا، تھوڑا زخم پھیل جائے گا، زخم دیکھو طولانی ہو جائے گا، تو یہ حرام نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے. اور فقہا کہتے ہیں کہ مثلا یہ جو زنجیر زنی ہوتی ہے یہ کیوں جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اب یہ فقہ کی الف بے نہیں جانتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے وہ فقہ کی الف بے نہیں جانتے ہیں. لہذا سگریٹ، اب جو سگریٹ کا ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پینے سے اگر مثال کے طور پر معلوم ہے کہ اگر لنگز خراب ہو جائیں گے اور یہ بڑا نقصان کہلائے گا. لیکن اگر ایک شخص سگریٹ پینے والے کو اطمینان ہے کہ نہیں میں جس طرح سگریٹ پیتا ہوں، اب مراد یعنی چھوٹا موٹا نقصان تو گھر سے باہر نکلنے میں بھی پالوشن ہو جائے گا، پالوشن سے جو انسان کے لنگز جو خراب ہو جائیں گے اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو انسانی زندگی میں رہے گا تو نقصان تو ہوگا، صحیح نا. تو وہ چھوٹے موٹے نقصانات کہلاتے ہیں. یہ عرفی لحاظ سے عرف اور عقلاء اس کو پرواہ نہیں کرتے ہیں. خلاصہ ہے کہ اگر بڑا نقصان ہو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، چھوٹے نقصان کو حرام نہیں قرار دیا. بہرحال یہ ضمنی سا مسئلہ آ گیا. بس لیکن توجہ کیجیے گا، مسئلہ یہ ہے روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے، وضو کریں گے بیمار ہو جائیں گے، غسل کریں گے بیمار ہو جائیں گے. تو چاہے بیماری بڑی بیماری ہو چاہے چھوٹی بیماری ہو، اگر خوف ہے بیماری کی، روزہ نہیں ہے، وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، تیمم کرو، روزہ ابھی نہ رکھو، رمضان کے بعد قضا رکھو. توجہ فرماتے ہیں، رمضان کے بعد قضا رکھو. اگر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھیے لیکن بعد میں روزہ کی روزہ کا قضا نہ چھوڑیے گا، وہ واجب تر ہے، یعنی وہ اصل واجب ہے جو بعد میں آپ کو رکھنا ہے. یہ تو آپ کا روزہ ایسی بھوک اور پیاس کا تھا، صحیح نا. اگر آپ نے کہا کہ میں قربۃ اللہ روزہ رکھتا ہوں تو اب یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ قربۃ اللہ کا مطلب کیا؟ خدا کا حکم ہے. خدا کا حکم نہیں ہے. خدا کا حکم یہ کہ تم کھانا کھاؤ، تم روزہ مت رکھو، صحیح نا. تم دوائی کھاؤ مثلا، تمہارے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، تمہارا روزہ حرام ہوتے مراد تمہارا روزہ صحیح نہیں ہے. لہذا یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات انسان ممکن ہے، بعض اوقات انسان جو وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا یہاں پر، بعض اوقات انسان کو ایسی کیفیت ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. یا تو نقصان ہوگا لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں جو حرام والا نقصان ہو، وہاں تو پھر بات ہی الگ ہے، وہاں تو احتیاط کرنا ضروری ہے. لیکن اگر چھوٹا نقصان ہے، یعنی وہ نقصان جس کی ڈیفینیشن نے بیان کی جو جائز والا نقصان ہے، اب انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وضو کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. اگرچہ خوف ہے تو مجوز ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت دو دلی کی کیفیت ہے، ڈاؤٹ کی کیفیت ہے. وضو، غسل، روزہ کوئی بات نہیں، رجحان کر لیں، وضو کر لیں رجحان اور ساتھ ساتھ جو کہ وہ تیمم بھی کر لیں، صحیح نا. اسی طرح رجحان روزہ بھی رکھ لیں اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لیں. توجہ فرماتے ہیں یہاں پر جو رجحان روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بڑا نقصان نہیں ہے. بڑا نقصان ہوگا تو پھر وہاں پر افطار کرنا واجب ہے. اگرچہ بعض اوقات مریض کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن یہ فقہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. یہ جو ہماری گھریلو توضیح المسائل ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن آپ کی خدمت میں مسئلہ پوری طرح بیان کر دیا. بس وضو اور غسل میں دونوں میں شرط کیا ہے؟ وضو اور غسل میں دونوں میں شرط یہ ہے کہ پانی نقصان دہ نہ ہو، پانی نقصان دہ نہ ہو. اسی طرح
اعضائے وضو کا اعضائے غسل کا پاک ہونا ضروری ہے. خوب، اب مجھے اس مسئلے میں معاف رکھیں، میں نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو شرائط وضو میں بیان کیا تھا کہ اعضائے وضو میں بھی یہ مسئلہ ہے تھا، اعضائے غسل میں بھی یہ مسئلہ ہے. کیا کہ پاک ہونی چاہیے اعضائے غسل اور اعضائے وضو. خوب، جب وضو کر رہے ہوں، جب غسل کر رہے ہو تو وہ عضو پاک ہونا چاہیے. لیکن غسل میں ایک ایڈوانٹیج ہے جو وضو میں ایڈوانٹیج عام طور پر نہیں ہوتا ہے. وضو میں انسان چلو میں پانی لے کر وضو کرتا ہے، تو آگے شیطانی کے لحاظ سے تو چلو والا وضو جب آ جائے وضو نجس ہو تو ہر حال میں باطل ہے، کیونکہ وہ نجاست پھیلائے گا اور کچھ نہیں کرے گا، جس کی تفصیل میں نے وضو میں بیان کی. لیکن غسل میں چونکہ وہ کل پانی سے ڈائریکٹ نہا رہا ہے اور نجاست ایک دفعہ والی ہے. کیا مطلب نجاست ایک دفعہ والی ہے؟ کیونکہ اگر پیشاب سے اگر کسی کا بدن نجس ہے تو پیشاب سے اگر بدن نجس ہے تو آگے سیتا نہیں کہتے کہ احتیاط واجب کے نمبر 2 دفعہ دھوئے، آخو ہی کہتے کہ ایک دفعہ کافی ہے. صحیح نا؟ بس اب پیشاب سے بدن نجس نہیں ہے، کوئی اور نجاست لگی ہے اور کل پانی سے ہم نہا رہے ہیں، کل پانی سے غسل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم خرما ہم ثواب، غسل کا غسل، پاک کا پاک، ایک تیر میں 2 شکار. بہت سارے محاورے آ گئے، ایک تیر میں 2 شکار، غسل بھی ہو گیا اور پاک بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، صحیح نا، کہ غسل میں اعضائے وضو اگر نجس ہیں اور اگر ہم کل پانی سے وضو کا غسل کر رہے ہیں تو ایک تیر میں 2 شکار. لیکن اگر قلیل پانی سے کر رہے ہیں، جگ ڈال ڈال کر رہے ہیں اور بدن نجس ہے تو پہلے بدن پاک کریں اور پھر غسل کریں. اسی طرح جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، برتن مباح ہونا چاہیے. اس کا یہاں کیا مسئلہ تھا وہ وہاں پر گزر چکی ہے بحث. جہاں پانی گزر رہا ہے اس کے مباح ہونے کا کیا مسئلہ تھا، جبیرہ کا حکم، اگر پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے تو اسے دور کرنا ہوگا. یہ سب جو گفتگو وضو میں گزر چکی ہے. یہ ساری کی ساری شرائط جو وضو میں گزری غسل میں بھی وہی ساری کی ساری شرائط ہے، سوائے 2 چیزوں کے. 2 ایکسیپشنز ہیں جو غسل میں حاصل ہے. کیا ہے وہ 2 ایکسیپشن؟ کہ جس طرح وضو میں موالات شرط ہے، غسل میں موالات شرط نہیں ہے. موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موالات کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوٹی. یعنی لوگ یہ کہے کہ یہ کام انجام دے رہا ہے، اتنا زیادہ وقفہ نہ آ جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ وضو میں، نماز میں ضروری ہے، وضو میں ضروری ہے، غسل میں ضروری نہیں ہے. لہذا ممکن ہے کوئی شخص صبح سر و گردن دھوئے، شام میں بدن دھوئے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. کنٹینیوٹی ضروری نہیں ہے غسل میں، توجہ فرمائیے گا، کنٹینیوٹی ضروری نہیں ہے غسل میں. خوب آپ کہیں کہ حدث اصغر اگر سرزد ہو جائے تو پھر دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ آگے جا کے بیان کریں گے، یہاں پہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں. کہ اگر غسل کے درمیان اگر حدث اصغر پیشاب، پخانا، ہوا کا خارج ہونا، سونا، نیند، یہ حدث اصغر کہلاتا ہے، یہ حدث اصغر کہلاتا ہے. خوب، غسل کے درمیان حدث اصغر سرزد ہو جائیں تو وہ بحث وہاں پر آئے گی. آغاز سیستانی کے لحاظ سے حدث اصغر سے غسل نہیں ٹوٹتا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا. اب آغاز خوئی کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا، آغاز خوئی کی ڈیٹیل آئے گی
کہ کہاں پر حدث اصغر سے غسل باطل ہوتا ہے، کہاں پر نہیں ہوتا ہے، آگے خوئی کی ڈیٹیل ہے۔ آگے سیستانی کی لحاظ سے حدث اصغر صادر ہونے سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اب جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، کہ مثال کے طور پر اب خاتون نے غسل کیا، 4 دن کے بعد، 3 دن کے بعد مثال کے طور ناخن میں تھوڑی سی نیل پالش باقی رہ گئی، اس کو دکھی نیل پالش، اور یہ تو پانی نہیں پہنچا۔ اب یہ بالخصوص آگے سیستانی والوں کے لیے، چونکہ 3-4 دن خوئی کے لحاظ سے تو حدث اصغر 3-4 دن میں تو صادر ہو ہی گئے ہوں گے۔ اب آگے سیستانی کے لحاظ سے 3-4 دن کے بعد ناخن میں کوئی نیل پالش کا ٹکڑا باقی رہ گیا، کوئی نشان باقی رہ گیا کہ جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اب دوبارہ غسل کریں؟ نہیں، اگر سیستانی کہتے ہیں ابھی ریموو کریں، واش بیسن میں جا کے غسل کے نیچے ہاتھ دھو لیں، آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ ترتیب ہو گئی، موالات شرط نہیں ہے۔ حدث اصغر سے سیستانی کہتے ہیں کہ غسل جنابت ہو یا غسل کوئی بھی غسل ہو باطل نہیں ہوتا ہے، سمپل۔ پورا غسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حصہ دھو لیا کافی ہو گیا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ لیکن آگے خوئی کے لحاظ سے اگر صبح اور شام تک کا مسئلہ ہے تو صحیح ہے، اس میں ممکن ہے غسل نہ ٹوٹا ہو، یا آگے خوئی کے لحاظ سے غسل جنابت کے علاوہ کوئی غسل ہو، مثلا خاتون کا غسل حیض ہے تو بھی ایڈوانٹیج اس کو مل جائے گا، کیونکہ آگے خوئی کے لحاظ سے غسل حیض میں حدث اصغر آگے سیستانی کی طرح غسل باطل نہیں ہوتا ہے۔ بس پہلی ایکسیپشن وہ کیا ہے؟ پہلا ایکسیپشن وہ یہ کہ کنٹینیوٹی، موالات وضو میں ضروری تھے، غسل میں ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ایکسیپشن کیا ہے؟ دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کہ اوپر سے نیچے دھونا، جو کل بھی بیان کیا تھا، وضو میں ضروری ہے، اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، فلو دھونے کا اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ اور غسل میں کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، غسل میں جو وہ آپ نیچے سے اوپر بھی دھوئیں کوئی بات نہیں، ترتیب کا خیال رہنا چاہیے۔ ترتیب کیا ہے؟ سر و گردن، پھر پوری باڈی، اور احتیاط احوط الاولیٰ یہ کہ پہلے رائٹ پھر لیفٹ، یہ احوط الاولیٰ ضروری نہیں ہے۔ سر و گردن اور باڈی کے درمیان ترتیب ضروری ہے، آگے خوئی کا فتویٰ ہے، آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہے۔ اب یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 186 فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 186 میں کہتے ہیں غسل ترتیبی افضل ہے غسل التماسی کے کمپیریٹیولی، افضل ہے، افضل یعنی ریکمینڈڈ ہے، غسل ترتیبی ریکمینڈڈ ہے، افضل ہے غسل التماسی کے کمپیریٹیولی، زیادہ فضیلت ہے غسل ترتیبی کی۔ اب عروۃ الوثقی میں ایک بحث کو چھیڑا ہے کہ کبھی کبھار غسل التماسی واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار غسل ترتیبی واجب ہو جاتا ہے۔ واجب ہے غسل التماسی کرنا، حرام ہے غسل ترتیبی کرنا۔ وہ کب؟ وقت کا تنگ ہے آپ کے پاس، وقت شارٹ ہے آپ کے پاس، اور غسل التماسی میں سیکنڈوں میں غسل ہو جائے گا، غسل ترتیبی میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا، تو وہاں پر غسل التماسی کرنا واجب ہے، غسل ترتیبی کرنا حرام ہو جائے گا اگر نماز قضا ہو رہی ہے۔ کہیں کہیں غسل ترتیبی واجب ہے، غسل التماسی حرام ہے، جیسے آغخوئی کے لحاظ سے روزے دار شخص کے لیے سر و گردن نہیں ڈبو سکتا ہے آغخوئی کے اعتبار سے، یا جو حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں غسل التماسی نہیں ہو سکتا ہے، صحیح نا؟ خیر، اگرچہ 186 میں آغخوئی کا مسئلہ تو بیان ہو گیا، آگے سیستانی کا ایک مسئلہ دیکھ لیں کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ غسل ترتیبی رائٹ اور لیفٹ کی کنڈیشن کو پورا کرتے ہوئے یہ افضل ہے التماسی کے کمپیریٹیولی۔ یعنی آگے کوئی نے سمپل کہا غسل ترتیبی افضل ہے غسل التماسی سے، لیکن آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، وہ غسل ترتیبی کہ جس میں باڈی کا بھی
خیال رکھا گیا ہو، وہ افضل ہے غسل التماسی سے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 187 دیکھیے گا، مسئلہ نمبر 187۔ اب اس کو میں سرسری سے بیان کر دیتا ہوں کہ جائز ہے کہ غسل ترتیبی کرتے کرتے آپ غسل التماسی کی طرف چینج ہو جائیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ غسل التماسی کرتے کرتے غسل ترتیبی کی طرف چینج ہو جائے۔ سمپل ہے، بات واضح ہے۔ اب تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے، لیکن میں یہاں پر نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ غسل التماسی تو ہم نے بیان ہی نہیں کیا ہے، لہذا جو یہاں پر غسل التماسی جو 2 قسم کے تھے، ایک میں پاسبل ایک میں پاسبل نہیں، وہ ساری ڈیٹیل اپنی جگہ پر، بس اس کو اتنا ہی ہم خلاصہ لے لیتے ہیں کہ غسل ترتیبی سے غسل التماسی کی طرف ڈائیورٹ ہونا، یا غسل التماسی سے غسل ترتیبی کی طرف جہاں پر پاسبل ہے وہاں پہ ڈائیورٹ ہونا جائز ہے۔ لیکن ہاں یہ نہیں کر سکتے، یہ توجہ کیجیے گا، مثلا ایک شخص نے سر و گردن دھویا، یا مثال کے طور پر صرف سر دھویا، یہ صرف بالوں والا حصہ صرف سر دھویا ترتیبی دھوتے دھوتے، اب اس نے کہا کہ سر تو دھو لیا میں نے، اب میں غسل التماسی کرتا ہوں باقی بدن کے لیے، سر کے لیے نہیں، یہ تو میں نے دھو لیا، اب باقی بدن کے لیے غسل التماسی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی آپ پورا شفٹ کریں، اگر آپ غسل ترتیبی کی کر رہے ہیں تو پورا غسل ترتیبی کریں، غسل التماسی کریں تو پورا کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا ترتیبی اور آدھا التماسی۔ ہاں کل جو میں نے مسئلہ بتایا تھا وہ الگ چیز ہے کہ میں نے سر و گردن دھویا شاور کے نیچے، اور ترتیبی کی نیت سے میں نے ڈبکی لگا دی پانی میں تاکہ میرا بدن کا باقی حصہ دھل جائے، ترتیبی کی نیت سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 188، مسئلہ نمبر 188 کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ غسل التماسی، اب چھوٹا سا مسئلہ ہے اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر کر پانی میں، جو کر پانی نہ ہو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے غسل التماسی، جو کر پانی نہ ہو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ایک اور اس میں چھوٹی سی عبارت ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ اتنا مسئلہ کام کا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 189، خوب یہ توجہ کیجیے گا، مسئلہ نمبر 189 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 189 کہ اگر کوئی شخص اس خیال سے کہ ابھی وقت تو بہت ہے، یہ مسئلہ بہت پریکٹیکل ہے، بالخصوص فجر پہ جب انسان کو غسل جنابت کرنا ہو یا کوئی بھی غسل ہو، بالخصوص غسل جنابت، انسان اس خیال سے کہ وقت بہت ہے اور وہ غسل کرتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وقت تنگ تھا، تو فرماتے کہ اس کا غسل صحیح رہے گا۔ اچھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ واضح ہے، وضو میں یہ بحث گزری تھی کہ اگر مثال کے طور پر توجہ کیجیے گا، میں وضو کی ایگزامپل دے دوں آپ کو، وضو کی ایگزامپل دے دوں میں آپ کو کہ مثلا میں سمجھ جاتا کہ ابھی فجر قضا ہونے میں ٹائم ہے، صحیح، اب میں وضو کر رہا ہوں، اچھا بلکہ وہ ٹائم میں چھوڑ دیجیے، مجھے معلوم ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے یا شک ہے یا ڈر ہے یا خوف ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر میں نماز کے لیے وضو کروں تو وضو کیا ہوگا؟ اگر مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے وضو کیا نماز قضا ہو جائے گی، اگر میں نے نماز کے لیے وضو کیا تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اگر میں نے نماز کے لیے وضو کیا تو وضو باطل، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے بابا تیمم کرو، میں نے کب حکم دیا؟ قربت اللہ کا مطلب جو ہر عبادت کے لیے قربت اللہ ہونا چاہیے، قربت اللہ کا مطلب خدا کا حکم ہے، خدا کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ تم وضو کرو نماز کے لیے؟
لہذا وہ وضو باطل ہو جائے گا. لیکن ہاں اگر میں نے یہ نیت کی کہ میں وضو کرتا ہوں طہارت پر رہنے کے لیے، نماز کے لیے نہیں، طہارت پر رہنے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل میں بھی اسی طریقے سے اگر غسل کا ٹائم کم ہے تو واجب ہے میرے لیے کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھوں. واجب ہے. میں غسل نماز کی نیت سے نہیں کر سکتا ہوں، میں غسل نماز کی نیت سے نہیں کر سکتا ہوں. اگر مجھے معلوم ہے یا خوف ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا اور میں پھر بھی کہوں کہ میں غسل کرتا ہوں نماز کے لیے، یہ غسل باطل ہے، یہ غسل باطل ہے. بلکہ کیا واجب ہے؟ تیمم کرو، نماز پڑھو. مولانا کوئی طریقہ ہے کہ اب یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ایک حرام طریقہ ہے، یعنی حرام ہے لیکن غسل صحیح ہو جائے گا. واجب ہے تیمم کرے، نماز پڑھے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نہیں غسل ہی کرنا ہے، رٹ لگائیے غسل کرنا ہے. اگر وہ طہارت کی نیت سے نماز کی نیت سے غسل نہ کرے، طہارت کی نیت سے غسل کرے تو اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اور یہاں تک جو ہے وہ مسئلہ نمبر 189 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی آج کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں بس ایک معلومات پوچھ رہا تھا کہ دیکھیے زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ صبح میں ہم لوگ زیادہ تر غسل ہی کرتے ہیں اور کوئی یعنی کوئی واجب یا کوئی غسل وہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کیا اس کے لیے پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے پھر آپ غسل کرتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی غسل ہے کہ بس آپ کا وضو بھی ہو جائے اسی پہ بغیر کسی واجب غسل یعنی نارمل؟ خوب دیکھیں، پہلے بھی بیان ہوا تھا اور آپ بھی ظاہر اس مسئلے سے واقف ہیں کہ ہمارے پاس لسٹنگ ہے، یہ واجب غسل ہے اور یہ مستحب غسل ہے. صحیح؟ وضو کی طرح غسل نہیں ہے. وضو آپ واش روم گئے، آپ طہارت کی نیت سے جب چاہیں 24 گھنٹے 24x7 آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن غسل ایسا نہیں ہے. غسل کے لیے ایک خاص لسٹ ہے کہ اگر یہ اگر غسل ہے تو مستحب ہے. اب جیسے ایک شخص اس کی عادت ہے کہ ہر روز صبح شاور لیتا ہے. صحیح؟ تو کل بھی ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، شاور لیتا ہے تو اس کو غسل کی نیت نہیں کر سکتا ہے. وضو کی طرح غسل نہیں ہے. غسل وضو کی طرح نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ غسل کے لیے کوئی آپ کا پرپز، کوئی سبب، کوئی کاز ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ غسل کر رہے ہیں. فرائیڈے کا دن ہے، عید کا دن ہے، شب قدر کا دن ہے، تو غسل اس طرح مستحب نہیں جس طرح وضو مستحب ہے. لہذا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو ہو سکتا ہو، اگر کوئی پہلے ایک بات کہتے تھے بعد میں انہوں نے چینج کر دی. وہ ایک بات کہتے تھے، اب میں اس مسئلے کو، مثلا آپ کوئی کیا کہتے تھے، آپ کو کہتے تھے دور سے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی ہے اور صرف السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا غسل مستحب ہے. تو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے لیکن پھر ان کو برداشت بھی کرنا پڑا. وہ تفصیل اپنے مقام پر کہ آپ کو مثال کے طور پر زیارت امام حسین کے لیے غسل، آپ گئے غسل کیا زیارت امام حسین کی نیت سے اور صرف السلام علیکم ابا عبداللہ، آپ کا غسل صحیح ہو گیا. لیکن بعد میں اگر کوئی نے اس مسئلے کو چینج کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ مسئلہ جو وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ رجان یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ وضو سے بے نیاز ہو جائے یہ پاسبل نہیں ہے. وضو سے آپ مستغنی ہو جائے، وضو معاف ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا یہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ وضو کریں اور پھر آپ جیسا کل ہم نے بیان کیا غسل توبہ کی نیت سے غسل کر لیں، غسل زیارت امام حسین کی نیت سے کر لیں، رجا کی نیت سے. لیکن قربت اللہ نہیں کر سکتے ہیں. قربت اللہ کا مطلب یہ کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے، خدا نے یہ بات کہی ہے. لیکن رجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کنفرم نہیں ہے، فقیہ کو، مجتہد کو کنفرم نہیں ہے. جب کنفرم نہیں ہے تو آپ قربت کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. جب کنفرم نہیں ہے تو آپ قربت کی نیت سے نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو صبح انسان شاور لیتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کو غسل میں اگر تبدیل کریں تو وہ رجان کر سکتا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے رجا کر لے، غسل توبہ کی نیت سے رجان کر لیں، تو یہ جو وہ درست ہو سکتا ہے اور اس میں جو وہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت رہے گی. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد علیہ محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما.
منتظمین اور تمام حاضر مجلس اور کل مومنات مظلومین کی مغفرت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔